حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کے ناقابل شکست سپہ سالار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگوں میں اپنے سے کئی گنا طاقتور اور بڑے لشکروں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن اثر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر پی لیا تھا۔ اللہ کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر زہر کا اثر نہ ہوا۔ اس واقعہ کا تذکرہ روایات کے مطابق کچھ یوں ہے: اسلامی لشکر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کئی شب و روز عیسائیوں کے ایک قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا اور لڑائی اس لیے نہ چھڑی کہ شاید یہ لوگ رائے راست پر آ جائیں۔ ادھر عیسائیوں نے قلعہ پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے ایک ذہین اور معمر پادری عمرو بن عبد المسیح کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا۔ پادری نے چالاکی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الوقت ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے قلعے فتح کر لیے تو ہم اپنی قلعہ قبضہ بغیر کسی لڑائی اور مزاحمت کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم پہلے اسی قلعے کو فتح کریں گے اور بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھے پادری نے اپنے پاس سے زہر کی ایک پڑیا نکالی اور بولا، اگر آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ ابھی ختم نہیں کریں گے تو میں اسی پڑیا کا زہر خودکشی کر لوں گا اور پھر میرا خون تمہارے گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے۔ بوڑھا پادری بولا، اگر تم ایسا یقین رکھتے ہیں تو لو پھر یہ زہر کی پڑیا پھانک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کی پڑیا پادری کے ہاتھوں سے لی اور یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کر زہر کی پڑیا پھانک لی اور اوپر سے پانی پی لیا۔ اب تو بوڑھے پادری کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس خطرناک زہر پی کر چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے، یوں کسی نہ کسی طرح قلعہ کا محاصرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ زہر کا اثر دیکھنے کے لیے پادری غور سے ٹکی باندھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پسینہ نمودار ہونے لگا۔ پادری دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ زہر کا اثر شروع ہو چکا ہے، لیکن اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کی حالات سے محفوظ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے چند منٹ پسینہ نمودار ہونے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی کیفیت بالکل نارمل ہو گئی۔ پادری نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جذبہ ایمانی دیکھا تو حیران پریشان رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھ لو، اگر موت نہ آئی ہو تو زہر بھی کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ پادری کوئی جواب دیے بغیر آپ رضی اللہ عنہ کے پاس سے واپس قلعہ بھاگ کھڑا ہوا۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ پوری ایمان لے آیا اور اپنی قوم سے کہا، اے لوگو، میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں، خدا تعالیٰ کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں، وہ صرف مرنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر ان کی ایک آدمی نے کھا لیا ہے، اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ پی لیتے تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو دور کے وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو۔ معمر پادری کی بات سن کر عیسائیوں نے وہ قلعہ بغیر لڑائی کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ فتح بغیر کسی جنگ کے صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی کی بدولت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ آپ کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن شہادت نہ مل سکی۔ علماء کرام اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ کسی کو مجال نہیں تھی کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار دستا رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور فتوحات حاصل کرتے رہے۔ سبحان اللہ، جس اللہ پاک کی تلوار کہا گیا ہو اسے کون ہرا سکا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔